ہماری 24 کروڑ عوام اس ملک کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پیر درویش خان خویشگی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چیف پیٹرن سٹی پریس کلب۔ ہماری سرحدوں اور نظریات کے دفاع اور آئین کی بالادستی کے لیے پوری قوم کے بچے، بوڑھے، جوان، خواتین اور ادارے اپنی اپنی حیثیت میں ملک خداداد پاکستان کے سپاہی ہیں اور ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ پیر درویش خویشگی ایڈوکیٹ۔ 6 ستمبر کا معرکہ غزوہ بدر کی یاد تازہ کرتا ہے۔ بانی و سرپرست سٹی پریس کلب اسد سعید خان۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی فتح دراصل ہماری قومی یکجہتی کی فتح تھی۔ پروین اسد خان، چیئرپرسن سٹی پریس کلب۔ اس مرتبہ یوم دفاع پاکستان ربیع الاول کے مبارک مہینے میں آیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی تاریخی موقع ہے۔ زبیر فیروز۔ دفاع پاکستان کے لیے شہداء کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ غازی بن شاہین۔ جس طرح 6 ستمبر کے دن پوری قوم متحد تھی، آج ایک بار پھر اسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں آج 6 ستمبر کے تاریخی موقع پر عزم کرنا ہے کہ ملک کے لیے ہم بحیثیت پاکستانی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ قاری حبیب الرحمان۔ سٹی پریس کلب صحافیوں کے حقوق کے دفاع کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ جاوید الرحمان خان۔ 6 ستمبر کے اس تاریخی موقع پر ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اتحاد سے دشمنان وطن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ لیاقت علی مبیجو۔ ہم بطور مسیح پاکستان بننے سے لے کر آج تک اپنے وطن کے دفاع کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ عرفان انجم سہوترا۔ ہم 6 ستمبر کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عرفان خان۔ 6 ستمبر پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم کی جرأت و بہادری کا عملی ثبوت ہے۔ ظفر خان منگئی۔ مجھے فخر ہے کہ میرے والد بھی فوج میں تھے اور انہوں نے بھی اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ محمد اشفاق صدیقی۔ ہم بطور صحافی اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں۔ سکندر علی چھجڑو۔ سٹی پریس کلب میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم دفاع پاکستان انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز پیر حبیب الرحمان نقشبندی شاذلی نے کیا، جبکہ نظامت کے فرائض مرکزی رہنما سٹی پریس کلب زبیر فیروز نے سر انجام دیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی جناب پیر درویش خان خویشگی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے، جبکہ معروف شخصیات جناب غازی بن شاہین، آصف لال جی، سینئر صحافی و کالم نگار جاوید الرحمان خان اور ناصر صاحب نے خصوصی شرکت سے تقریب خاص کو رونق بخشی۔ تقریب خاص سے مقررین نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ آج یوم دفاع پاکستان کا تاریخی دن اس لیے اور اہمیت کا حامل ہے کہ یہ موقع ربیع الاول کے تاریخی مہینے میں آیا ہے اور کل بتاریخ 7 ستمبر ختم نبوت کے حوالے سے 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی کا تاریخی موقع بھی ہے۔ مقررین نے مزید اپنے خطاب میں کہا، تمام اقلیتیں اپنی اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ ملک کے دفاع کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں اعزازی سفارتکاری کے ذریعے، سیاستدان آئین کی قانون سازی کے ذریعے، وکیل آئین کی بالادستی اور رول آف لا کے ذریعے، انجینئرز اپنے ٹیکنیکل صلاحیتوں کی مدد سے، ڈاکٹرز مسیحا بن کر اور صحافی اپنے قلم کے ذریعے، علماء مذہبی خدمات کے ذریعے، سماجی شخصیات اپنی خدمات کے ذریعے، کسان زمینوں کو آباد کر کے، مزدور اپنے خون پسینے کی محنت سے، صنعت کار اپنی صنعت کاری کے ذریعے، تاجر اپنی تجارتی درآمدات و برآمدات کے ساتھ اور فورسز اور سول ڈیفنس اندرونی و بیرونی سرحدوں پر تحفظ کی نگاہیں رکھ کر، حتیٰ کہ من حیث القوم تمام شعبہ جات سے وابستہ لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں سے ملک و خداداد پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور وقار کے دفاع کے لیے جد و جہد میں دن رات مصروف عمل رہتے ہیں اور پوری دنیا پر ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے خون پسینہ اور جانوں کا نذرانہ ہر وقت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کا تاریخی دن غزوہ بدر کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے اور ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے
ہے. ہمیں سوشل میڈیا پر دشمنوں کی جانب سے چھیڑی گئی جنگ میں اپنا مضبوط دفاع کرتے ہوئے ان کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے اور اس سب کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہماری قوم کا اتحاد دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. مقررین کے خطاب کے بعد تمام شرکائے محفل نے مہمان خصوصی جناب پیر درویش خان خویشگی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور بانی و سرپرست سٹی پریس کلب اسد سعید خان، چیئرپرسن سٹی پریس کلب پروین اسد خان کے ساتھ مل کر شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کیں. اس کے بعد شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب میں شرکت کے لیے شہر بھر سے ذمہ داران و ممبران سٹی پریس کلب اور دیگر سیاسی و سماجی و صحافتی شخصیات نے اپنی اپنی شرکت یقینی بنائی. ان شرکائے محفل میں قابل ذکر فیروزہ خاتون، دیدار علی بروہی، علی خان ابڑو، عرفان خان، راحیل نذیر، عرفان کھوسو، فرحان بلوچ، صابر جمالی، عدنان مہیسر، قمر الدین شامل تھے. تقریب کے اختتام پر سٹی پریس کلب نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کولڈ ڈرنک سے اور مشروبات سے شرکائے محفل کی تواضع کی. ایم آئی قریشی، محمد سعد اسد خان، فریحہ خان اور گل نشین نے فوٹوگرافی کی اور بطور کیمرہ مین اپنے اپنے فرائض سر انجام دیے.